صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ کیا آپ ازدواجی زندگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ اپنی غلطیوں اور جسمانی کمزوری کے لیے یا شوگر کی وجہ مردانہ طاقت ختم ہونے کی وجہ آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ موقع پرستوں سے عاجز آ چکے ہو؟ تو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد مناسب قیمت پر انشاءاللہ 100% کامیاب رہیں گے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ وقف بورڈ کی آپ مثال لے لیجئے کہ وقف کے قانون کے تحت کسی ممبر کو 2 میعاد سے زیادہ اس کو رہنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن آج ہمارے وقف بورڈ میں 25 سال سے جو نا وہی ممبر ہے۔ اور اب اس وقت KCR سرکار کے دور اقتدار میں ایک نیا جو ہے نا اس کے اندر شوشہ نکالا گیا ہے کہ ڈپٹی CO کا آپ پورے ہندوستان کے تمام اسٹیٹ کا جائزہ لیجیے، آپ کسی بھی اسٹیٹ میں ڈپٹی CO کا کوئی پوسٹ نہیں ہے قانونی طور پر، اور یہاں پر ڈپٹی CO کو ٹھوس کر وقف بورڈ کی جو ہے نا آمدنی کو، اس کی رقم کو لٹایا جا رہا ہے، تنخواہ دی جا رہی ہے اور سیکورٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور جبکہ ڈپٹی CO کا اس میں وقف بورڈ کی املاک کو بچانے میں کوئی رول نہیں رہا۔ اب حتیٰ کہ ابھی حال میں بورڈ میٹنگ میں تمام ممبران نے ڈپٹی CO کو برخاست کر دیا عہدے پر، لیکن حکومت ابھی تک ان کے تعلق سے جو نا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی۔ تو یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے، اور ہمارا وقف بورڈ اپنی جائیداد کو KCR صاحب اسمبلی میں اعلان کیے تھے کہ تلنگانہ میں 77,000 ایکڑ اراضیات ہے۔ یہ اسمبلی میں KCR صاحب کا بیان تھا، ساری دنیا سنی ہے، اور آج اس وقت میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 77,000 ایکڑ زمینات میں سے بمشکل آپ کے 20,000 ایکڑ زمین خالی نہیں ہوں گی۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، انڈومنٹ کے تحت جو ہندو اوقاف میں آتا ہے، انڈومنٹ کا ایک قانون ہے کہ ہندو اوقاف کی پراپرٹی پر کسی مسلمان کو لیز پر یا کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ انڈومنٹ کی کوئی جائیداد کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، لیکن اوقافی جائیدادوں پر کئی ہمارے ہندوؤں کا قبضہ ہے۔ نبی خانہ مولوی اکبر علی کی مثال لے لیجئے آپ، 40 مرغیات ایک مارواڑی کے جو ہے زیر تسلط ہے، وہ کرایہ دار ہے، وہ دوسروں کو ایک جائیداد پر 4 5 کرایہ دار ہے، اور وقف بورڈ 16۔ اب حال ہی میں سینٹرل وقف کونسل کے ممبر حنیف علی صاحب سے کہا، میں نے پوچھا میٹنگ میں کہ آپ حیدرآباد کے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پتھر گٹی مدینہ بلڈنگ پٹیل مارکیٹ مدینہ مارکیٹ میں جو ملکیات ہے اس کے اصل کرایہ دار کون ہے اور اس وقت کون ہے، اور وقف بورڈ کتنا کرایہ وصول کر رہا ہے، اور جو موجودہ کرایہ دار ہے وہ اپنے دوسرے مالکان کو کتنا کرایہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ناواقف ہوں۔ تو کتنی بڑی جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ تو آج وقف بورڈ کا عملہ خود وقف جائیدادوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ TRS حکومت کا یہ عظیم کارنامہ ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کا۔ یہ آباد تو نہیں کر سکے، بلکہ ایک جو ادارہ ہے مسلمانوں کی معیشت کا، یہ اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور مجھے بذات خود اس بات کا خدشہ ہے کہ آج سے 5 سے 10 سال کے اندر یہ وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو جائیدادیں ہیں وہ پوروں کو لیز پر دے دیا جائے گا، اور پھر یہ جو ہے نا یہ شعبہ ہی ختم کر کے اقلیتی بہبود کے زیر تسلط میں لایا جا سکتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ، کیونکہ آثار و قرائن یہی بتاتے ہیں کہ TRS سرکار وقف بورڈ کی پراپرٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ابھی برننگ ایشو آپ کے سامنے ہے، چوٹپل کے پاس مسجد ازماز کی 423 ایکڑ زمین پر حکومت قابض ہے، اور آج کی جو ہے نا میڈیا رپورٹ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا پلرز کے لیے وہاں پر فاؤنڈیشن کے لیے گڑھے کھود دیے گئے ہیں، اور ہمارا وقف بورڈ تماشائی بنا ہوا ہے، اور مساجد کو شہید کیا جاتا ہے لیکن اس کو جھوٹے دلائے دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ان مساجد کو شہید کرنے میں پس پردہ کس کی سازش تھی، یہ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اب KCR
काबिल भरोसा नहीं रहे, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और टीआर सरकार कभी मुसलमानों और माइनॉरिटी की कभी भलाई नहीं कर सकती। ये मेरा मशवरा है, आवाम को बेदार हो जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो काफ़ी वक्त निकाला और वक्त हमको दिया और आपने काफ़ी तफसीलात से तमाम बातें बताई। आखिर में एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप टीआरएस हुकूमत को और वक्फ बोर्ड की जो भी मौजूदा हालात है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम तेलंगाना के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, ये हमको समझ लेना चाहिए कि केसीआर पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता और ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त ये नए नए चालें चलते हैं और ये जो है ना जमा खर्च को भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है और ये इख्तिदार के ऊपर काबिज हो जाते हैं। अब आइंदा इनके लिए इनको इख्तिदार पे लाना हमारी नादानी है और मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से और मुस्लिम नौजवानों से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अब वक्त आ गया है, हमारे आबा व अजदाद हज़ारों एकड़ ज़मीन जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं और ये हुकूमत और वक्फ बोर्ड इसको लूट रहा है, हमको अब कमर कसने की ज़रूरत है इन जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनको बचाने के लिए, कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए और दरगाहों की आमदनी को सही मसरफ में लाने के लिए। अफसोस की बात यह है कि आज तक हमारा वक्फ बोर्ड अपना कोई हिसाब किताब नहीं बताया। हत्ता कि अभी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान आए थे, उन्होंने कहा कि जो हमको हमारे सामने हिसाब रखा गया है हम इससे मुतमईन नहीं है, इसमें खुर्द-बुर्द किया गया है। मेरे अल्फाज नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ये अल्फाज है। तो नौजवानों से मेरी ख्वाहिश है कि बेदार हो जाओ और वक्फ की इमलाक की जो है ना हिफाजत के लिए उठो, कमर कसो और ये हुकूमत पर वक्फ बोर्ड पर ख़तई भरोसा मत कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीरता टीवी की जानिब से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रोग्राम को देखने